بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NM TV کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا۔ آج کے پروگرام میں ہم پاکستان افغانستان کے جو تعلقات بگڑتے ہوئے تعلقات ہیں ان پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تعلقات ایسے نہیں ہیں کہ یہ کوئی اپنے طور پر بگڑے ہوں۔ ایک تو یہ بات ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں اپنے ہر پروگرام میں، جہاں کہیں بھی ہو، کوئی کسی نے ہم سے پیپر بھی لیا ہو یا ہم نے کسی جگہ پر پروگرام بھی کیا ہو یا خود RF کہیں اور جگہ پہ کیا ہو، تو اس میں ہر جگہ پر ہم نے یہ بات کہی ہے کہ ایک معاہدہ ہوا ہے افغانستان اور امریکہ کے درمیان میں، جو کہ دوحہ میں ہوا ہے۔ جب دوحہ کا جو معاہدہ ہوا ہے، جہاں سے افغانستان کو نکلنے کا فیصلہ کیا 2021 میں، 30 اگست 2021 جس طرح سے نکلے ہیں یہ لوگ، تو بہت بڑی تعداد میں اسلحہ جو ہے، جدید اسلحہ جو ہے وہ افغانستان میں چھوڑ گئے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ جو افغانستان سے جب پہلے نکلے تھے، جب USSR کو شکست ہوئی تو وہ اسلحہ پاکستان کو دے گئے تھے۔ اس دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ صاحب ہم اسلحہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اسلحہ یہ بیکار ہے، ہم اس کو لے کے جاتے تو اس میں بہت خرچ ہوتا، تو وہ پاکستان کو انہوں نے نہیں دیا، لیکن انہوں نے ایک معاہدہ افغانیوں کے ساتھ میں یہ کیا، خفیہ معاہدہ کیا کہ یہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا، کیونکہ امریکنوں کا یہ خیال تھا کہ جو ہماری شکست ہوئی ہے افغانستان میں، وہ پاکستان نے ہی شکست دکھلائی ہے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، بڑی گہری باتیں یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہوا کہ جو ملا منصور کا شہادت ہوئی ہے، ملا منصور کی جو شہادت ہوئی تھی وہ پاکستان کے علاقے میں آ کر انہوں نے ڈرون حملہ کیا، اور وہ اگرچہ ایران سے آیا تھا، ایران میں اس کی فیملی رہتی تھی، لیکن ایران سے جب آیا پورے علاقہ تک وہ یعنی کم سے کم 1000 کلومیٹر کا علاقہ ہے، وہاں تک انہوں نے کوئی حملہ ملا منصور پر نہیں کیا۔ جب بلوچستان کے علاقے میں آ گیا تو پھر اس کو گاڑی پر اس کو حملہ کر کے اس کو شہید کیا گیا، اور اس پر اخونزادہ اور دوسرے انہوں نے یہ کہا جو کہ صاحب یہ جو اب جو نئے ہیبت اللہ اخونزادہ صاحب جو بنے ہیں، انہوں کا الزام تھا اور ان کے دوسرے لوگوں کا تھا کہ یہ پاکستان کی ISI کی مدد سے حملہ ہوا، جو کہ غلط ہے۔ حالانکہ اس زمانے کے جو ایئر مارشل تھے انہوں نے کہا صاحب اب ڈرون حملے آئے تو ہم ڈرون کیا کسی نے تو ہم اس کو اڑا دیں گے۔ اس کے بعد سے پاکستان میں کبھی بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ تو امریکہ کی یہ خواہش یہ ہے کہ وہ پاکستان سے بدلہ لے، جو کہ افغانستان میں اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے وہ پاکستان کو الجھائے۔ اس کا ایک تو وجہ یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اب ایسٹ کی طرف نہیں دیکھے، اور انڈیا سے کہا گیا کہ وہ ویسٹ کی طرف نہ دیکھے بلکہ وہ چین کی طرف دیکھے۔ اور یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ ہیلری کلنٹن نے ان سے کہا کہ آپ یہ باتیں پاکستان کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں، آپ جو ہے اپنی توجہ ایسٹ کی طرف کریں، اور ایسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو وہ ناٹو بنا رہا ہے، جو اب چین کا گھیرا ڈال رہا ہے، اس کو توجہ دیں، شمالی کوریا ہے اور چین ہے اس پر توجہ دیں، اور پاکستان کو چھوڑ دیں اپنے حال کے اوپر۔ اس کو ہم بزی کر دیں گے جو انہوں نے ہمیں بزی کر دیا۔ پہلے انہوں نے کوشش یہ کی تھی، آپ کو ہم یاد دلائیں کہ ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ سعودی عرب کے ذریعے سے ہمیں یمن میں پھانسنے کی کوشش کی تھی، اس میں ہم نہیں پھنسے۔ ہم نے کہا کہ بھئی پاکستان کی جو فوج ہے وہ کسی مسلمان ملک کے خلاف استعمال ہونے کے لیے نہیں بنی ہے، وہ صرف انڈیا اسپیسیفک ہیں ہم۔ اور یہ بات دو طرح سے ٹیسٹ ہو گئی کہ صاحب جب ہم نے یہ بات کہی تھی ان سے کہ صاحب یہ جو ہمارا ایٹمی پروگرام ہے وہ صرف انڈیا اسپیسیفک ہے، تو اس لحاظ سے اس کا بھی ثبوت ہم نے دیا کہ ہم کسی کو ایٹم بم دینے نہیں جا رہے ہیں، نہ ایران کو دے رہے ہیں، نہ توران کو دے رہے ہیں، نہ عرب کو دے رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں وہ کوشش ان کی ناکام ہوئی، لیکن یہ کوشش کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ان کو پاکستان اور افغانستان کو الجھائے رکھے، اور اس میں پاکستان نے وہاں پر ایک کالعدم TTP جو ہے وہ اس کو وہ مدد کر رہا ہے امریکہ، اور اس کے ذریعے سے ہم پر حملے کروا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان کو مارو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ان کی پالیسی ہے۔ یہ ہمارے جو دانشور جو علماء کرام ہیں افغانستان کے، یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ملا اخونزادہ صاحب جو ہیں انہوں نے خفیہ معاہدہ کر لیا ہے اپنے دشمنوں سے جن کو ہم نے بچایا۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے جناب تمام ملا حضرات، ہم آپ سے انتہائی ادب کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ کا تمام آداب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کسی بھی صورت میں نہیں جیت سکتے تھے، نہ USSR سے جیت سکتے تھے، USSR سوویت یونین سے جیت سکتے تھے، نہ ہی آپ امریکہ سے جیت سکتے تھے اگر پاکستان کی مدد شامل حال نہ ہوتی۔ تو یہ بات آپ بھول جاتے ہیں، اور آپ نے ہمارے ساتھ دوستانہ سلوک نہیں کیا۔ ہم نے آپ کے ساتھ میں دوستانہ سلوک کیا، ہم نے آپ کو ہر طرح کی مدد دی، لیکن اس کے بعد آپ امریکہ سے مل گئے اور ہمارے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ آپ کو اسلحہ مل گیا مفت میں، وہ بھی ہماری وجہ سے ملا کہ صاحب پاکستان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں اور پاکستان اور افغانستان کو الجھانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کیوں الجھتے ہیں ہمارے ساتھ میں؟ آپ کے بھائیوں کی طرح سے آپ سلوک کریں۔ آپ جو ڈویلنٹ لائن جو ہے
اور پھر آپ پر یاد کریں کہ آپ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ انمنسبل ہیں, آپ کو ناقابل تسخیر ہے, یہ خواب ہے آپ کا. 1879 سے 1990 تک آپ انگریزوں کے غلام رہے ہیں. عبد الرحمن جو تھا وہ سارا ان کا غلام, ان کو آپ کا اپوزیشن تھا اس کا, وہ اس کے زیر اثر تھا امریکہ. ان کا جو ڈویڈنڈ تھا وہ وہاں پر رہتا تھا, آپ کا ہائی کمشنر کے طور پر آپ کا وہ وائسرائے بنا ہوا تھا. تو یہ خیال بھی آپ کے دماغ سے نکل جانا چاہیے کہ اگر وہ پاکستان کے بغیر آپ انوینسیبل نہیں ہیں, ناقابل تسخیر نہیں ہے, پاکستان کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں. اور اگر آپ کو یہ خواب ہے تو آپ کو آزما لیں. آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہم سے مسلمان کا گلا کاٹے تو آپ کی مرضی ہے, ہم تو نہیں چاہتے آپ کا بات ہو. لیکن اگر آپ کے علاقے میں آپ ان کو پناہ دیں گے کہ صاحب یہ ہمارے کیونکہ ہمارے ہم خیال لوگ ہیں, یہ اسلام کو پھیلانا چاہتے, کوئی اسلام کو نہیں پھیلانا چاہتے, وہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں. آپ کے بارے میں ہمارا یہ رائے ہے کہ آپ صحیح لوگ ہیں, آپ اچھے لوگ ہیں. جو افغان طالبان ہیں ان کی ہم نے مدد بھی کی ہے اور ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں. ہمارے علماء کرام بھی دعا گو ہیں. لیکن اب ہم کیا کریں؟ اگر آپ ہماری سرزمین پر ہمارے بچوں کو, ہمارے نوجوانوں کو اگر آپ شہید کریں گے تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے. تو آپ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ صاحب آپ جو ہے ہم نے آپ کو بسکٹ اور کیک کھلانے کے لیے تو نہیں آپ کی مدد کی تھی کہ صاحب آپ ہمیں مارتے جائیں ہم آپ کو. تو اب ہم نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جب حملہ کیا ہے پاکستان کے 2 بڑے حملے ہو گئے ہیں. ایک تو سرحد پر افغان طالبان کی فورسز نے کارروائی کی ہے, ہم کو 8 ان کے طالبان کو ہلاک کیا ہم نے, ان کے جو انہوں نے حملہ آور ہوئے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے پھر ایک اور کام کیا کہ ہمارے ہمارا جو ایف سی کا جو ہیڈ کوارٹر تھا اس پر حملے کی کوشش کی, اس میں بھی ہم نے ان کو مارا ہے. وہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. امریکہ جو ہے اس وقت جو ہے میاں مٹھو بن کر جو ہے وہ ہماری حمایت کر رہا ہے کہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور ہم پاکستان کی مدد کریں گے کیونکہ وہ پاکستان کو الجھانا چاہتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیں الجھانا چاہتا ہے, لیکن ہم کیا کریں؟ آپ بتائیے خود ہی. جب پکیتا پہ ہم نے حملہ کیا, خوست پہ حملہ کیا, تو وہاں آپ نے وہاں چھپا کے رکھا ہوا ان لوگوں کو. پھر آپ کہتے ہیں کہ وہاں بچے مر گئے, وہاں پر خواتین مر گئے. تو بھائی آپ نے اپنے آدمیوں کو خود مروایا ہے, آپ کیوں ہمارے ساتھ الجھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ان کے امریکہ کی چالوں کو سمجھیں تو آپ خفیہ معاہدہ کر لیں ہمارے ساتھ میں. جو معاہدہ آپ نے امریکہ سے کیا ہے وہ معاہدہ آپ ہم سے کر لیں, اور آپ نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو آپ ان کو ٹھکانے لگا دیں کیونکہ یہ آپ کے بھی دشمن ہیں, ہمارے بھی دشمن ہیں. لیکن آپ مانتے نہیں ہیں. آپ تو سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم اب جو ہمارے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے یہی کہا کہ بھئی ہم کیا کریں, آپ کو ہم صرف کیک کھلانے کے لیے تو نہیں آپ کا ہم کریں گے, اور حملے بھی کریں گے آپ, اور مسلسل کریں گے, آپ کے تباہ برباد کر دیں گے آپ کو. آپ جواباً آپ کے پاس ہپاچی ہیں, آپ کر لیں, آپ ہپاچیوں کو ہم گرا دیں گے. اور آپ کا جو خواب اور خیال ہے, دیکھو نا ایک اور تھا, ایک اور سپر طاقت بننا چاہتا ہے ایران, اس نے بھی ہمارے پہ حملہ کیا. ہمارا برادر ملک ہے لیکن وہ سمجھدار لوگ ہیں. جیسے حملہ کیا انہوں نے کہا صاحب ہم فوری ان کا وزیر خارجہ یہاں آ گیا, اور بہت اور پھر بعد میں صدر بھی آ گئے جو بعد میں شہید بھی ہوئے, جس کے بارے میں ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ بہت بڑا آدمی بننے والا ہے اور یہ اس کو لوگ ماریں گے, امریکن بھی ماریں گے اور یہ یہودی بھی ماریں گے, اس لیے کہ اس نے ہر دشمن سے وہ ہمارے پاس آیا, پھر سری لنکا گیا, پھر اس کے بعد میں آذربائیجان گیا. یہ سارے وہ علاقہ جاتے جہاں سے وہ دوستی کرنا چاہتا تھا. تو وہ آپ صورتحال میں جتنی بڑی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا وہ تھا, اس بیچارے غریب کو شہید کر دیا انہوں نے. اب پھر پاکستان, اب پھر جو یہ نیا صدر بنا ہے تو اس میں اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا, تو ایران کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. ان کی جو پلان ہے, جو ان کا کرنل پیٹر راف پلان ہے, وہ روبہ عمل ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اور ایران کو چھوٹا چھوٹا ملک بنا دیں, جس میں افغانستان نکال لیں, جس سے یعنی بلوچستان کو حصہ نکال لیں, جہاں پر اس وقت اتنی زبردست تحریک چل رہی ہے. جو 26 اگست کو جب ہم نے بہت کوشش کی تھی, ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں, خود ان کے منہ سے کہا ہوا الفاظ کہتے ہیں, جو ہمارے دوست جو تھے بگٹی صاحب, محمد اکبر بگٹی صاحب نے ہمیں خود کہا کہ آپ میرے دوست ہیں آج سے, کیونکہ انہوں نے جو بات بھی ہم نے کہی تھی منوان, ہم نے وہ اپنے اخبار میں اس وقت کے جو ہم اوصاف میں لکھتے تھے 1.5 پیج کا جو اخباری پیج کا تھا ان کا انٹرویو چھاپا, پھر کتاب میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا, اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کے اب پھر انہوں نے فون کر کے ہمیں کہا سیٹلائٹ کے فون پر کہ بھائی مرزا صاحب ہم آپ کے دوست ہیں, آج سے آپ میرے دوست ہیں. اس کے بعد میں وہ شہید کر دیے گئے. اور میں نے اس زمانے میں پرویز مشرف سے کہا, میں نے میجر جنرل شوکت سلطان جو DG ISPR تھے, اس کے ذریعے سے ان سے بات کی کہ آپ ان پر حملہ نہیں کریں, وہ دوستی چاہتا ہے آپ سے محمد اکبر بگٹی. اور ساتھ ساتھ میں نے محمد میاں سومرو سے کیا جو سینٹ کے چیئرمین تھے. انہوں نے خود مجھے بلایا کہ تم میرے علاقے سے گزرے تھے شکارپور سے,
تو مفتی صاحب سے کیا بات ہوئی؟ تو میں نے کہا یہ بات ہوئی، تو انہوں نے کہا مجھے، میں نے کہا وہ صلح چاہتا ہے، تو انہوں نے کہا صاحب صلح نہیں کر رہا ہے، جو راکٹ حملہ ہو رہے ہیں وہاں کوئٹہ میں تو وہ مفتی صاحب کرا رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں کرے گا، جب صلح چاہتا ہے تو وہ آپ سے، تو آپ کو نہیں چاہیے تھا یہ کام، اس لیے کہ مری اور جو ہے مینگل جو دونوں اس کو مروانا چاہتے ہیں۔ میں ان کے منہ پہ کہہ کے آیا تھا اکبر بگٹی کے صاحب، دیکھیے آپ جن لوگوں کے سرداروں کے آپ کو سردار بنا دیا انہوں نے، اصل میں وہ آپ کو مروانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اتفاق کیا مجھ سے، وہ جانتے تھے کہ میں جو بات کر رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، اور میں نے ان سے یہ بات بھی کہی کہ دیکھیے آپ پاکستان کے صدر بن جائیں، آپ کو کیوں لڑائی کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن وہ غلطی کی، جنرل پرویز مشرف نے 2 بڑی غلطیاں کی۔ ایک تو ایم کیو ایم سے معاہدہ کیا، ایک انہوں نے یہ غلطی کی کہ محمد اکبر بگٹی کو مارا، تو وہ نہیں مارنا چاہیے تھا، وہ یعنی بہت بڑا پاکستانی تھا اور بڑا ہمدرد تھا پاکستان کے لیے، آپ نے اس کو مار کر بڑی تباہی مچائی۔ اور پھر عالم یہ ہوا کہ آپ کوئٹہ کے اندر کوئی آدمی پرو پاکستان کا نعرہ نہیں لگا سکتا تھا، کوئی جھنڈا نہیں لگا سکتا تھا، کوئی اخبار نہیں لگ سکتا تھا، گوادر کے اندر کوئی پاکستان کا پرچم نہیں لہرا سکتا تھا۔ تو پھر بعد میں ہم نے جا کر سنبھالا اس کو، اور بہت سارے تنظیم ہم پہ جیسا انہوں نے گورنمنٹ پاکستان نے ہم سے مدد کی درخواست کی، تو ہم وہاں گئے اور ہم نے جا کر پھر وہاں پر ساری بریفنگ لی اور ہم سمجھ میں بات آ گئی کیا کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے، اور اس کو ہم نے ختم کیا، اور اس کے بعد میں پھر وہاں امن ہو گیا۔ اب 26 تاریخ کو جب محمد اکبر بگٹی کی شہادت کا دن تھا، اس دن ان لوگوں نے اتنی بڑے زبردست کارروائی کی ہے، انہوں نے بلوچ لبریشن آرمی نے، جو کہ ایک فیک آرگنائزیشن ہے، پرو انڈیا آرگنائزیشن ہے، جو کہ مدد کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح کیا کہ وہ اس نے پورے پاکستان کے علاقے سے خیبر پختونخوا سے کاٹا ان کو، اور جو پنجاب کی سرحد اس سے کاٹا اور سندھ کی سرحد سے کاٹا۔ تو اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اتنی بڑی پلاننگ کیسے کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ایک اسکول جو ہے وہاں پر سائنس کالج ہے کوئٹہ میں، اس کو آگ لگائی۔ تو اب اگر کوئی آدمی اپنے سائنس کالج کو آگ لگا رہا ہے، وہ پاکستان کا دوست، یعنی بلوچوں کا دوست ہو سکتا ہے، دشمن ہو سکتا ہے، وہ دشمن ہے پاکستان کا۔ تو وہ یہ چاہتے ہی ہیں، تو ایران کو بھی چھوٹا کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں بھی چھوٹا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ بلوچ بھائیوں کو سمجھنا چاہیے کہ امریکہ ایٹ ورک ہے، اور ہمیں ایک تو افغانیوں سے لڑانا چاہتا ہے، تو پھر ہماری تقسیم کرانا چاہتا ہے، اور افغانیوں کو کہا ہے کہ صاحب آپ لڑو، ہم آپ کو بلوچستان کا، ہم آپ کو خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان دلوا دیں گے بدخشاں کے ذریعے سے۔ تو وہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ ہم نے اپنے باڑ بھی لگا لی ہے، ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کریں گے، جو ہمارے بس میں ہوگا ہم کارروائی کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بالکل صحیح کیا خواجہ آصف صاحب نے، جو کہ ہمارے وزیر خارجہ ہیں، کہ پاکستان کے ہم افغانستان میں طالبان کے ٹھکانوں پر، ہم پاکستان جو ہے افغانستان میں طالبان کے جو ٹھکانے ہیں جو ہم پہ حملہ کریں، ان پر بالکل ہم ان پر کی سرحدوں پر کارروائی کریں گے، کیونکہ یہ ان کی سرزمین سے لوگ آ کر یہاں پاکستان کی کارروائی کر رہے ہیں، تو ہمیں کیک پیسٹری تو نہیں کھلانی۔ آ کر یہاں پاکستان میں کارروائی کریں تو ہم انہیں کیک پیسٹری توڑ نہیں کھلائیں گے۔ اس کارروائی میں ہم نے کو ٹھکانے نشان بنایا گیا، یہ مستقبل میں بھی یہ عمل جاری رہے گا۔ تو یہ ہم آپ سے صرف یہ درخواست کرتے ہیں کہ امریکہ کا جو منصوبہ ہے، اگر آپ اس کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، آپ ان کے ایجنٹ نہیں ہیں، آپ نے ان سے خفیہ معاہدہ نہیں کیا۔ افغانستان سے ہم کہنا چاہتے ہیں، محمد تقی صاحب سے کہنا چاہتے ہیں، اخون زادہ صاحب سے کہنا چاہتے ہیں، جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، وہ بہت اچھے آدمی ہیں، ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور ان سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ امریکہ کے چکر میں نہیں آئیں، اور اس خواب میں بھی نہ رہیں کہ تحریک طالبان آپ کی نظریات کا حامل ہے، یہ امریکہ کے نظریات کا حامل ہے۔ اور آئی ایس جو ہے وہ جو آپ کی داعش ہے، جس کو خراساں کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کی دشمن ہے، یہ بھی آپ کی دشمن ہے، وہ ہماری بھی دشمن ہے، آپ کی بھی دشمن ہے۔ آپ مجھے دوست سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ بظاہر آپ کے منصوبے پہ کام کر رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پکے دوست ہیں۔ نہیں، آپ کے دوست نہیں ہیں، آپ کے بالکل دشمن ہیں، چھپے ہوئے دشمن ہیں، پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے آپ کے یہ، اور آپ کی لڑائی کرائیں گے۔ ہمیں آپ کو جو اس وقت کا زمانہ یہ ہے کہ ہمیں خفیہ طور پر آپس میں مل جانا چاہیے، اور داعش کا بھی خاتمہ کریں، اور تحریک طالبان پاکستان کا خاتمہ بھی کریں، اور بلوچ لبریشن آرمی کا بھی خاتمہ کریں، جن کو آپ پناہ دے رہے ہیں۔ ایران دے رہا ہے اور آپ دے رہے ہیں، تو دونوں کو چاہیے کہ ایران کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایران کو بھی وہ کتنا مشکل میں ڈال رہے ہیں، ایران کو کے اندر جو ہے اندرونی طور پر خلفشار پیدا کر رہے ہیں، اور جو آیت اللہ جو نظام ہے اس نظام کو توڑنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ آیت اللہ کا نظام ٹوٹے، اس لیے کہ وہ ہمارے بھائی لوگ ہیں، اور انہوں نے جو نظام بنایا بہت اچھا بنایا ہے ان کے لیے، ورنہ تو وہاں پر جس طرح کی بے روی تھی وہ ختم کی ہے علماء کرام نے، اور ایک بہت اچھا نظام نافذ کیا ہے ایران کے اندر، جو کہ ایک ان کو بھی چاہیے کہ ہماری طرف دوستی کی نگاہ دیکھیں اور مل کے کام کریں خفیہ طور پر۔ ناظرین کرام، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی مدعا بیان کیا ہے، اس کا جو پنچ لائن ہے وہ یہی ہے
کہ افغانستان اور ایران دونوں ہی سمجھیں کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اس وقت کارروائی ہو رہی ہے آپ کے علاقوں میں سے جو کر رہے ہیں بلوچ لبریشن آرمی کے لوگ کر رہے ہیں وہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، امریکہ کے ایجنٹ ہیں، اور ساتھ ساتھ میں وہ جو تحریک طالبان ہیں وہ بھی میرے امریکن ایجنٹ ہے۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ پاکستان میں آ کر محمد جو تقی صاحب ہیں، تقی صاحب جو ہیں، ملا تقی جو ہیں، وہ آ کر پاکستان آ جائیں، ان کے وزیر خارجہ جو بھی نام ان کا ہے وہ آ جائیں پاکستان، اور نہ بھی آئیں تو خفیہ ذریعے سے آپس میں آپ کے تعلقات ہیں علماء کرام کے ذریعے سے ان سے بات کر لیں، اور آپ یہ چپ چاپ سے کارروائی ان کے خلاف کر دیں، ان کا رہنا دوبر کر دیں، ان کے موجودگی کو ختم کر دیں، تو آپ کے پاکستان کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے۔ آپ مضبوط ہوں گے تو ہم بھی مضبوط ہوں گے، آپ بھی مضبوط ہوں گے۔ تو ناظرین کرام اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اپنی بات تمام کی ہے، آپ سے اس کے بعد ناظرین کرام اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔